حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرداران آئے ہوئے تھے، سہیل بن عمر، ابو سفیان، صفوان بن امیہ، حارث بن ہشام اور بھی سرداران تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے، اچانک بلال آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ اس کے بعد مقداد ہے، آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ اس کے بعد ابو ہریرہ آئے، آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ پیچھے ہوتے 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 جوتیوں پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد باہر نکلے، سفیان کہنے لگا دیکھو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، دیکھو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمیں جوتیوں میں بٹھا دیا اور چھوٹے عام سے آدمی ان کو آگے بٹھا دیا۔ سہیل بن عمر کہنے لگے ارے عمر نے اچھا کیا ہے، عمر نے صحیح کیا، ان کو آگے بٹھایا کہ جو پہلے ایمان لائے، جنہوں نے قربانیاں زیادہ دی۔ یہ خدا کا شکر ادا کرو کہ کہیں ہم ان کے برابر ہی ہو جائیں، ہم تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیا عبادات میں نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، نیکیوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ آئے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر سے کہنے لگے اے عمر آپ نے جو کیا ہمارے ساتھ اچھا کیا، لیکن آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم آپ کے مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم آپ سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے، لیکن اتنا بتا دیں کہ ہم آپ کے برابر تو ہو جائیں، ہم آپ کے برابر تو ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا نکل جاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنی جان نشاور کرو، اللہ کے سامنے اپنی قربانی کو پیش کرو، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے رتبے بلند کر دے، اللہ آپ کی شانیں بلند کر دے، اللہ آپ کو عزت سے سرفراز دے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ چل پڑے، مکہ میں گئے، وہاں اعلان کیا ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اور 400 قریشی نوجوان تیار کیے۔ جب حارث بن ہشام پتہ کون ہے؟ حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی ہے۔ جب یہ نکلنے لگے گھر سے، وہ بچہ مکہ کا بچہ ان کو چھوڑنے کے لیے، ان کے استقبال کے لیے باہر نکلا، اور انہوں نے کہا اے ہشام کے بیٹے حارث بن ہشام، آپ نے واپس تو نہیں آنا، آپ جا رہے ہیں قربانی دینے کے لیے۔ اب وہ کہنے لگا اے قریشیو، اے مکہ والو، ہم ان صحابہ کا جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، کیونکہ یہ پتہ مکہ کے موقع پر یہ سارے سرداران ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی وہ جو غریب سے آدمی ہیں جو نبی علیہ السلام پر ہم سے پہلے ایمان لے آئے، اگر یہ سارا مکہ کے پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور میں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، پھر بھی میں ان کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مٹھی برابر جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ نکل پڑے۔ اکرمہ بن ابی جہل بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک لشکر مقابلے کے لیے آگے نکلا، شام میں لڑائی ہو رہی تھی، تو پہلا ایک جنگ تھی، وہ اللہ نے بغیر کسی لڑائی کے یا چھوٹی سی مزاحمت سے اللہ نے فتح دے دی۔ پھر آگے یرموک کا لڑائی آئی، وہاں ان کے بڑے سردار تھے وہ رومیوں کے، عیسائیوں کے، وہ تقریباً 3 لاکھ کا مجمع لے کر آیا تھا، 3 لاکھ کا لشکر، سارا سامان موجود، اور مسلمانوں کے پاس صرف 36,000 کا لشکر تھا۔ تو یہ 9 دن لڑائی چلی، 9 دن لڑتے رہے، صحابہ لڑتے رہے، اور ادھر سے کافر لڑتے رہے، 9 دن تک لڑائی چلتی رہی۔ ایک دن ایسے ہوا، وہ لڑتے لڑتے رومی
صحابہ کے خیموں تک پہنچ گئے تھے. تو جب وہاں پہنچے تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خود اتارا اور اپنے جو وہ تلوار ہوتی ہے جس میں نیام، اس کو توڑ دیا اور کہنے لگے کون بیعت کرتا ہے موت پر کون بیعت کرتا ہے. تو حضرت خالد بن ولید آئے، کیونکہ ان کا قبیلہ ایک تھا، بنو مخزوم سے یہ دونوں تھے، حضرت اکرمہ حضرت خالد بن ولید، کیونکہ ان لشکر کا جو امیر تھا وہ خالد بن ولید تھا. تو انہوں نے کہا ایسے نہ کہو. حضرت اکرمہ نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑا ہوتا، ایسے اس کو جھنجھوڑا اور ایسے ہاتھ کو دور کیا اپنے ہاتھ کو ان سے، اور کہنے لگے الیک عنی، مجھ سے دور ہو جا. ادب کا ترجمہ ہے مجھ سے دور ہو جا، یعنی اس کا ویسے تقریباً پرے ہٹ، لیکن ادب صحابہ ہے، دور ہو جا مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ آ. انی و ابی کان من اشد الناس عداوة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافر منکم اليوم. فرمایا دور ہو جا مجھ سے، کیا میں اور میرا ابا، میں اور میرا والد نبی علیہ السلام سے عداوت میں سب سے زیادہ تھے، ہم آگے بڑھے ہوئے تھے، تو کیا سوچتا ہے آج ہم بھاگ جائیں گے؟ تو ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے بیعت کی، اور ان کے بعد وہ جو 400 کا لشکر تھا انہوں نے بیعت کی. تو لڑتے سارے کافروں کو دور کر دیا، اور ان سب نے اپنی وہ خول تھے جو سر پر ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی وہ ساری اتار دی، اور اپنے تلواروں کے جو نیام تھے ان کو توڑ دیے، گھوڑوں سے اتر گئے، سینہ سپرد ہو گئے اور ان کافروں کو بھگا کے پیچھے ہٹا دیا. اور خالد بن ولید دوڑتے ہوئے پیچھے آئے، اور میں اکرمہ کا کیا ہوا؟ اکرمہ وہ پڑے ہیں آخری لمحات میں تھے، اور ساتھ ان کا بیٹا عمر بن اکرمہ وہ بھی ان کے ساتھ پڑا تھا. اور اکرمہ کو خالد بن ولید نے اپنی گود میں لیا اور پھر ان کے بیٹے کو اپنے ران پہ سلایا، اور پھر وہ جاگ گئے، تھوڑی فاقہ ہوا، کہنے لگے کون؟ کہا خالد بن ولید. فرمایا جا کے عمر کو کہہ دینا ہم نے قربانی دے دی، اپنی جان قربان کر دی اللہ کے راستے میں، باقی آگے اللہ جانے، خود اللہ جیسے کرے گا ویسے ہوگا. ہم نے تو جو ہمارے جو ذمہ میں تھا اور ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر دیا، آگے اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ چاہے ان کے برابر کرے یا نہ کرے. یہ ایسی جماعت میرے نبی علیہ السلام نے تیار کی تھی، ایسی قربانیوں والی جماعت میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، جو اپنی جان کو جان نہیں سمجھتی تھی، اپنے مال کو مال نہیں سمجھتے تھے. اولاد ہے لیکن اللہ کے سامنے اولاد نہیں. کتنا قربانیاں دی، بالآخر اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور یرموک خالد بن ولید کے ہاتھ پر فتح یاب ہوا، اور سارے کے سارے رومی 3 لاکھ کا مجمع سارے کا سارا بھاگ گیا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا